آج کل لوگ یہ جو موویز کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر، آج کل کوئی ایک نئی مووی آئی اس کو دیکھ کر رو رہے پیٹ رہے، یہ سب چیز اصل جوڑے تو وہ ہے جو یہ اللہ نے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 طرح کے جوڑوں کا ذکر کیا، یہ اچھے مرد اچھی عورتیں، برے مرد بری عورتیں، برے مرد اچھی عورتیں، اچھے مرد بری عورتیں۔ قرآن نے مثال بیان کی حضرت نوح علیہ السلام کی، اچھے مرد بری عورتیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے گھر میں ان کی باغی ہے، وہ بغاوت کر رہی ہے، وہ ڈوب گئی، اور اس کا باغی ہونا یا ان کا نبی ہونا اس کے کوئی کام نہیں آ سکا۔ تو یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد دیندار ہوں، عورتیں دین سے دور ہوں، تو اس کو صحیح کیجئے۔ دوسرا نقشہ قرآن نے بیان کیا کہ عورت تو دیندار ہے، مرد دین سے دور ہے، اللہ کا باغی ہے۔ فرعون اور حضرت آسیہ کا نقشہ، وہ جنت میں اپنا محل مانگ رہی ہے، فرعون جو ہے وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ عورت تو دیندار ہے، مرد دین سے بالکل بے پرواہ ہے۔ ایک تیسرا نقشہ ہے کہ مرد بھی دیندار اور مرد بھی برا اور عورتیں بھی بری۔ تو قرآن نے بیان کیا سورہ لہب کے اندر ابو لہب کا واقعہ اور جمیل کا واقعہ کہ دونوں دین کی دشمن ہیں۔ یہ بھی کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے۔ دین کی دشمنی یہ اس کی دین کی بغاوت ہی نہیں ہے، دین پہ نہیں چلنا بھی بغاوت ہے۔ شوہر بھی نہیں چلتا، بیوی بھی نہیں چلتی، ماں باپ کوئی بھی دین، سب دین سے دور ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، سینما جاتے ہیں، لیکن دین سے دور ہیں۔ یہ کسی بھی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا نقشہ اچھے مرد اچھی عورتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یعنی کہ آپ ہیں اور حضرت عائشہ ہیں اور دونوں امہات المسلمین ہیں اور سب جو ہے اللہ والیاں ہیں۔ یہ کسی گھر کا نقشہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی دیندار اور عورتیں بھی دیندار۔ ایک 5واں نقشہ اور ہے جو آج کل چلن میں آ چکا ہے، اور وہ یہ کہ مرد دیندار اور عورت مشرکہ، یا مرد مشرک اور عورت مومنہ۔ قرآن نے اس کے لیے بھی بیان کیا، سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے لا تنکحوا المشرکات، کسی مشرکوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ ایک بے میل جوڑا ہے کہ مرد تو دیندار ہے اور عورت جو ہے وہ مشرکہ ہے، اور یا پھر عورت جو ہے مومنہ ہے اور مرد جو ہے وہ مشرک ہے۔ اللہ نے کہا اس سے بہتر وہ مومن ہے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی پڑھائی کو شادی کا معیار نہ بنایا جائے، یہ میرا مشورہ ہے۔ ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم ہمارے سماج کو اچھے سے اچھی اونچائیوں تک پہنچا سکیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم دے سکیں، اپنے رتبے کو بلند کر سکیں۔ شوہر کے لیے سلیکشن کے لیے اسلام نے دوسری باتیں بتائی ہیں، نسل کا معاملہ، دینداری کا معاملہ، پڑھائی کو اسٹیٹس نہ بنائیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اچیومنٹ ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ ہماری بچیاں بہت پڑھتی ہیں اور ڈیڈیکیٹ ہو کر پڑھتی ہیں اور اچھے سے اچھے نمبرات لے کر حاصل کر کے پاس ہوتی ہیں۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ گرلس ہی زیادہ رہتی ہیں کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹ ہوتی ہیں، اچھے سے پڑھائی کر رہی ہوتی ہیں، ان کا دل دماغ صرف پڑھائی میں ہوتا ہے۔ بچے عام طور پر پچھڑ جاتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ 10 12 کے بعد چھوڑ دیتے ہیں یا تو پڑھائی، یا پھر وہ پچھڑ جاتے ہیں۔ اب یہ خوشی ایک دوبالا جب ہو جاتی ہے جب یہ بچیاں اور اوپر جاتی ہیں اور آکاش میں اپنا نام لکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک جگہ مسئلہ آ جاتا ہے، وہ جب شادیوں کی بات ہوتی ہے۔ جب شادی کی بات ہوتی ہے تو لڑکے ہمارے 10 12 کے بعد پڑھائی نہیں کرتے ہیں عام طور پر، پھر ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ پڑھیں گے تو کون سا نوکری ملے گی، حالانکہ گڈ لکنگ ہے، اچھے ان کے کاروبار ہیں، کسی برے فعل میں نہیں ہے، مکانات اچھے ہیں۔ تو یہ ایک ہے نا، یہ ایک دیوار بنتی جا رہی ہے جس کے نتیجے بہت غلط ہو رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی سید اصغر علی ٹونکی، آپ مجھے یوٹیوب چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں سید اصغر علی کے نام سے۔